انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے اور سن 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3485 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بھی رہتا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اکسائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کاراکاش دریا پر سمندر سے 14,000 فٹ سے لے کر 22,000 فٹ تک کی بلندی پر موجود اکسائی چین کا زیادہ تر حصہ ویران ہے۔ 32,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا یہ علاقہ پہلے ایک کاروباری راستہ ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے جموں کشمیر کے اکسائی میں سے اس کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، اور چین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میک موہن لائن کے ذریعے بھارت نے اروناچل پردیش میں اس کا 90,000 مربع کلومیٹر علاقہ دبا رکھا ہے، جبکہ بھارت اس علاقے کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ ہمالیہ کے علاقے میں اس سرحدی تنازع کے حل کی خاطر سن 1914 میں برٹش انڈیا اور تبت کے درمیان شملہ میں ایک کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ نے وہ میک موہن لائن کھینچی تھی جس نے برطانوی بھارت اور تبت کے درمیان سرحدی علاقے کو تقسیم کر دیا تھا۔ چین کے نمائندے شملہ کانفرنس میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے یا اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تبت چینی انتظامیہ کے تحت ہے، اس لیے تبت کو دوسرے ملک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد بھارت نے میک موہن لائن کو سرکاری سرحدی لائن کا درجہ دے دیا۔ اگرچہ 1950 میں تبت پر چینی کنٹرول کے بعد بھارت اور چین کے درمیان یہ لائن ایسے متنازع سرحد بن گئی تھی جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تھا۔ چین میک موہن لائن کو غیر قانونی، نوآبادیاتی اور روایاتی قرار دیتا ہے، جبکہ بھارت اسے بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دیتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سن 1954 میں بھارت اور چین کے درمیان تبت کے علاقے میں تجارت اور نقل و حرکت کے لیے ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے بعد بھارت نے سمجھا کہ اب سرحدی تنازع کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اور چین نے اس کی تاریخی حیثیت کو قبول کر لیا۔ اور چین کا کہنا ہے کہ اس متنازع سرحد پر بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور بھارت تبت پر چینی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ چین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میک موہن لائن پر بیجنگ کو آج بھی تحفظات حاصل ہیں۔ سن 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ مہینہ بھر جاری رہنے والی اس جنگ میں چینی فوج بھارت علاقے لداخ اور اروناچل پردیش میں بھی گھس گئی تھی، تاہم بعد ازاں چینی فوج حقیقی کنٹرول لائن پر واپس لوٹ گئی تھی۔ اسی مقام پر بھوٹان کی سرحد بھی ہے۔ سکم وہ آخری علاقہ ہے جہاں تک بھارت کو رسائی حاصل ہے۔ سکم کے کچھ علاقوں پر بھوٹان کا بھی دعویٰ ہے، اور بھارت اس دعوے کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے خود مختار علاقے تبت میں واقع مانسروور ہندوؤں کا اہم مذہبی مقام ہے، جس کے یاترا کے لیے ہر سال ہندو وہاں جاتے ہیں۔ بھارت اور چین کے کشیدہ تعلقات کا اثر ہندوؤں کے لیے اس مقام کی یاترا پر بھی پڑا ہے۔ موجودہ تنازع شروع ہونے کے بعد چین نے بھارتی ہندوؤں کو وہاں مشرقی راستے سے ہو کر جانے سے روک دیا تھا۔ بھارت اور چین کی جانب سے گزشتہ 40 برسوں میں اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بہت کوششیں کی گئی، اگرچہ ان کوششوں سے اب تک کوئی نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ ہم چین کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازع بات چیت سے حل کر لیے ہیں، اور بھارت کے ساتھ یہ معاملہ بھی نمٹ ہی جائے گا، لیکن دو طرفہ مذاکرات کے 19 طویل ادوار کے بعد بھی اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان LAC کی مختلف مقامات پر دونوں افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور چین اور بھارت کے فوجیوں کی بھی کئی بار جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ چین اور بھارت نے اپنی افواج کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا
تو پھر خطے کا امن و امان و استحکام شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور سابق سفیر اور انڈین اور چینی امور کے ماہر سٹوگدان نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ تازہ کشیدگی کو صرف LAC کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تھا اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا آخر انجام کیا ہوگا۔